پروگرام میں ہمارے اسکالر جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. مذہبی اسکالر ڈاکٹر ابو بکر صدیق صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. سر بہت شکریہ. سر جاننا آپ سے سب سے پہلے یہ چاہتے ہیں کہ تشریح غلط کس نے کی؟ ویسٹ نے کی کہ ہم نے خود کی؟ یہ جو ٹرمز کا استعمال ہونا شروع ہو گیا کہ ریڈیکل اسلام یا لبرل اسلام، ریڈیکل مسلم یا لبرل مسلم، یہ تشریح کہاں سے ہوئی؟ ظاہر ہوئی تو غلط. اسی پر آج ہمارا ڈسکشن کا موضوع بھی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا اور آپ کی ٹیم کا کہ اتنے اہم موضوع پر مجھے گزارشات کے لیے آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیں، اس وقت جو سب سے بہترین نمائندگی عالم اسلام پہ کی ہے وہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے اس موضوع پر کی ہے، اور وہ کسی نے نہیں کی. جہاں تک بات ہے کہ اسلام کی غلط تعبیرات کہاں سے شروع ہوئی، میں یہاں پر کہوں گا کہ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا قافلہ کیوں لٹا، مجھے غرض رہزنوں سے نہیں، سوال تیری رہبری کا ہے. اصل میں قوم کو قوم بنانا یہ قیادت کا کام ہوتا ہے. اپنے نظریات کی تعبیرات کو سنبھالنا یہ قیادت کا کام ہوتا ہے. قائد آتا ہے، وہ سب سے پہلے اپنی قوم کو متحد کرتا ہے. اور جس طرح ہمارے خان صاحب کہتے ہیں کہ ابھی ہمیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف چل کر ریاست مدینہ بنانی ہے، تو ہم اسی ریاست مدینہ کو دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے جب تشریف لاتے ہیں مدینہ منورہ میں، تو سب سے پہلا کام اب کیا کرتے ہیں؟ اب قوم کو قوم بناتے ہیں. پہلے بکھری ہوئی قوم ہے، مہاجرین کہا جاتا ہے، انصار کہا جاتا ہے. سب سے پہلے آ کر رشتہ اخوت میں بنایا جا رہا ہے. ابھی کوئی شریعت کا حکم بھی نہیں دیا، ابھی احکام شریعت کا نزول بھی نہیں ہوا. سب سے پہلے انہیں اخوت، بھائی بھائی بنا دیا. جب رشتہ اخوت میں ان کو پرو دیا، اب دیکھ لیا کہ ان کی خوشی اور ان کی غمی مشترک ہے. اب یہ اپنی ذات سے نکل کر یہ اجتماع کے حصار میں بندھ چکے ہیں اور رشتہ اخوت کی تسبیح کے دانوں کی طرح یہ پروئے جا چکے ہیں. تو پھر احکام شریعت کا سلسلہ شروع ہوا. وہ وجہ یہ ہے قومیت بنانے کی، کیونکہ نظریات جو ہے اس کے آپ کو ایک باؤنڈری اور سرحد بنانی پڑتی ہے، اور وہ سرحد آپ کی کون بناتا ہے؟ وہ آپ کی قومی وحدت بناتی ہے. تو اسی لیے ہمارے ہاں جب سے ہمارے جو لیڈران ہمیں میسر آئے، انہوں نے قوم کو قوم بنانے کی پالیسی پہ عمل ہی نہیں کیا. انہیں اپنی ذاتی مفادات ان کے پیش نظر رہے، انہیں اپنے بینک بیلنس، اپنی جائیدادیں بنانا یہ بیشتر رہا. جب بھی پالیسی کی بات آئی، اس قوم کو قوم بنانے کی پالیسی کی طرف توجہ ہی نہیں دی. یہ اللہ کا ہم پر کرم ہوا کہ پہلی بار ہمیں پاکستان کو کوئی ایسا لیڈر میسر آیا جو اس قوم کو قوم بنانے کی بات کرتا ہے، جو کہتا ہے کہ بھی پاکستان ہو تو دنیا میں جائیں تو پاکستان کا نام ایک روشن ہو. اور ہمیں اب محسوس ہوتا ہے کہ واقعی اب ہم قوم بننے کی طرف جا رہے ہیں. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں یہ بنیادی کام ہی قائدین کا ہے کہ وہ اپنے ملک اور قوم کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کیسے کرتے ہیں اور سمت درست کریں. ہاں ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ جب ہم نے بات کی نا، آپ نے کہا کہ قوم کا سربراہ، اس کا ایسا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے جو کہ اپنی قیادت میں لوگوں کی رہنمائی کرے. لیکن اس کے برعکس ایک انفرادی حیثیت میں بھی ہماری شخصی ذمہ داری ہے. ہم دین اسلام کے پیروکار ہیں، یہاں پر ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں؟ کیونکہ حدیث مبارکہ کا حوالہ ہم نے ابتدا میں بھی دیا اور کہا کہ صحیح مسلمان وہ ہے، اچھا مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. ہم حقوق اللہ تو پورے کرتے ہیں لیکن حقوق العباد پورے نہیں کرتے. دیکھیں، میں یہاں پر کہوں گا کہ اسلام حقوق کے بارے میں، کہ جس طرح وہ کہا تھا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. تو کمال انداز میں حقوق کی جو بات ہے وہ ہے کہ ہم نے مغرب کو فالو کیا. حقیقت یہ ہے کہ حقوق کے معاملے میں ہمارا اسلام جتنا براڈ ویژن دیتا ہے حقوق کے بارے میں، ہمارے ہاں حقوق اللہ اور حقوق العباد کو آپس میں پرویا گیا ہے. ہم یہ بعض اوقات کہہ دیتے ہیں کہ ہم حقوق اللہ پورے کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ معاشرے کی طرف نظر ڈالی جائے تو حقوق اللہ بھی پورے نہیں ہیں. بالکل صحیح بات ہے. مسجدیں ویران ہیں، آپ کو بڑھاپا نظر آئے گا، جوانی وہاں نظر ہی نہیں آئے گی. اسی لیے چونکہ حقوق اللہ کی طرف دھیان نہیں رہا تو حقوق العباد کی طرف بھی دھیان نہیں رہا. اسلام دونوں کے اندر بیلنس کی بات کر رہا ہے. اچھا، پھر حقوق العباد میں بھی ہمارے ہاں چلتا ہے جی ہیومن رائٹس. مغرب کی بات چلتی ہے ہیومن رائٹس. اب مغرب کو دیکھ لیں، مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں دوسرے انسانوں کے باہمی تعلق کی بات ہوتی ہے، وہاں انسان کی اپنی ذات کے حقوق کی بات ہی نہیں ہے. جبکہ حقوق العباد کی دو ڈائمنشن ہیں. ایک یہ ہے کہ میں خود بھی عبد ہوں،
میری ذات کا مجھ پر کیا حق ہے اور اللہ کے دوسرے بندوں کا میرے اوپر کیا حق ہے اور میرا دوسروں کے اوپر کیا حقوق ہیں. یہ 3 جہات ہیں جو حقوق العباد کے اندر ہیں اور یہ تینوں کے تینوں آپ کو صرف اور صرف اسلام میں نظر آئیں گی. بہت ہی خوبصورت مثال کہ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ اخوت مدینہ میں مقرر قائم کیا تو آپ نے حضرت سلیمان فارسی کو بھائی بنایا حضرت سیدنا ابو الدرداء کو, درداء کا بھائی, اور چونکہ وہ جو تھے انصاری تھے تو آپ نے جب بھائی بنایا اور وہ ان کو گھر لے کے گئے, گھر جا کر دیکھا تو ان کے گھر میں گھر کی کیفیت نہیں ہے. گھر میلا کچیلا پرانا گھر ہے. ان کی بیوی سامنے آئیں تو میلا کچیلا لباس, پھٹے پرانے کپڑے, اور ان کے اوپر ایسی کیفیت دیکھ کر انہوں نے پھر ان سے پوچھا, ان کا نام تھا ام دردہ, ان سے کہا ام دردہ یہ بتائیں آپ کی یہ کیفیت اور گھر کی یہ کیفیت کیا ہے؟ تم بنی سنوری نہیں ہو, تمہارے کپڑے اچھے نہیں ہیں, تمہارا گھر کا رہن سہن کا طریقہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا تمہارا بھائی جو ہے, اپنے شوہر کی طرف کہا, تمہارے بھائی کو دنیا میں رغبت نہیں ہے, اس میں ان کو ان چیزوں میں رغبت نہیں ہے, اس وجہ سے میں خیال نہیں کرتی. وہ بھانپ گئے حضرت سلیمان فارسی. اب جب اکٹھے ہو کے بیٹھے, کھانے کے وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کھانا کھائیں, میں کھانا نہیں کھاؤں گا کیونکہ میں روزے سے ہوں. انہوں نے کہا تم نہیں کھانا کھاؤ گے تو پھر میں بھی نہیں کھاؤں گا. ان کا روزہ توڑوایا, روزہ توڑوا دیا, ان کا نفلی روزہ تھا, ان کو کھانا کھلا لیا. پھر جب مغرب کی وقت, عشاء کے وقت نماز پڑھی, سونے کا وقت آیا, انہوں نے کہا کہ آپ سو جائیں, میں بھی جاگوں گا, عبادت کروں گا. تو حضرت سلیمان نے کہا کہ نہیں, میں بھی نہیں سوؤں گا جب تک کہ تم نہیں سو گے. وہ سوئے. ان کو سلایا. پھر رات کو اٹھے اور تہجد پہ ان کو بھی اٹھایا ابو درداء کو, اور کہا کہ اٹھو وضو کریں اور تہجد پڑھ لیں. پھر اس کے بعد صبح دوبارہ سو گئے, پھر صبح کی نماز پڑھی اور پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. تو حضرت سیدنا ابو درداء نے بات عرض کی کہ یا رسول اللہ, سلیمان فارسی نے میرے ساتھ یہ کیا, میرا روزہ توڑوایا, میرے ساتھ یہ معاملہ کیا. تو پھر حضرت سلیمان نے جب یہ کیا, صبح اٹھے تھے, حضرت سلیمان نے ایک بات کہی تھی اور کہا تھا کہ دیکھو ابو درداء, تمہارے رب کا بھی تمہارے اوپر حق ہے, تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے, تمہارے گھر کا بھی تمہارے اوپر حق ہے, حتیٰ کہ تمہارے نفس کا, تمہاری ذات کا تمہارے اوپر حق ہے. تم پر لازم ہے کہ یہ حقوق تم پورے کرو. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا سلمان نے جو کہا وہ سچ کہا. اب یہ دیکھ لیجئے کہ اسی ایک واقعے میں جس کی تصدیق سرکار نے خود اپنی زبان سے کی, حقوق اللہ بھی آ گئے, حقوق العباد بھی آ گئے, اور حق کے ذات نفس بھی آ گیا انسان کا. تو اسلام اس انداز میں یہ تربیت دیتا ہے. اب ہمیں ضرورت کس امر کی ہے کہ ہم اپنی جنریشن کو, جب ہم پالیسی بنانے کی بات کرتے ہیں تو پالیسی سازی میں ہم سے غلطی یہ ہوتی ہے, وہ یہ کہ ہم پرابلم کو اوپر سے لیتے ہیں اور اوپر سے اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جبکہ پرابلم سارا روٹ کاز میں ہے. اگر روٹ کاز میں خرابی ہے تو آپ بھلے اوپر سے اس کے پتے کاٹتے رہیں, وہ پتے پھر اگائیں گے, آپ کی پالیسیاں ناکام ثابت ہوگی. تو جو اسلام ہے وہ روٹ کاز کو ٹھیک کرنے کی بات کرتا ہے, تبھی جا کر سارا نظام ٹھیک ہو جائے. جب روٹ کاز کی ہم بات کرتے ہیں انڈیویجول لیول پر, چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہو رہی ہیں وہ تو ایک لارجر پکچر پہ ہمیں نظر آ رہی ہیں. انڈیویجول لیول پر اگر ہم تصحیح کرنے کی بات کریں تو وہ کیا سمجھتے ہیں, کیا رہنمائی آپ کریں گے کہ یہ وہ معاملہ ہے کہ اس کی تصحیح سب سے پہلے ہونی چاہیے تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی؟ آپ نے حوالہ تو دیا کہ قائدین کا درست ہونا, سمت کا تعین کرنا بڑا اہم, پالیسی بننا بڑا اہم, لیکن ایز این انڈیویجول کیا کرنا چاہیے؟ یہاں اگین پھر وہی کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی طرف ہم دیکھیں گے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ مکی زندگی ہے اور مدنی زندگی کے ابتدائی دور ہے. یہ جو دور ہے, اس دور میں فرد کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے, اس کی کریکشن کی گئی, اس کے عقائد ٹھیک کیے گئے. سب سے پہلی توجہ عقائد پہ کی گئی ہے. بلیف سسٹم ٹھیک ہوگا تو سارا کام ٹھیک ہوگا, کیونکہ بلیف سسٹم آپ کے اندر یہ جرت پیدا کرتا ہے کہ آپ نے کون سی سمت کا تعین کرنا ہے, اور اس سمت میں آپ کو مشکلات آئیں گی, آپ کے لیے مصیبتیں آئیں گی. وہ مصیبتیں آپ کو راہ حق سے بھٹکا نہ دیں. وہ بلیف سسٹم آپ کو اس راہ حق پہ مضبوط رکھتا ہے. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ بلیف سسٹم مضبوط ہو. فرد کو اہمیت دی گئی. ہمارے ہاں اس وقت پرابلم یہ ہے کہ ہم اجتماع کو اہمیت دے رہے ہیں, فرد کو نگلیکٹ کر رہے ہیں. حالانکہ فرد کو زیادہ اہمیت دیں, چونکہ اسی فرد نے اٹھ کر آپ کا نظام بنانا ہے, آپ کا اجتماع بنانا ہے. ہمیں توجہ دینی پڑے گی نظام تعلیم پر. میں یہاں کوٹ کروں گا جو گزشتہ 2 روز پہلے ہمارے پاکستان وزیر اعظم پاکستان نے جو گفتگو کی ہے OIC میں, بالکل وہاں پہ جو خان صاحب نے بڑی اہم بات پوائنٹ آؤٹ کی بچوں کے بارے میں, کہ موبائلز فون بچوں کی تربیت کے حوالے سے. دیکھیں اس قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک میں فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ,
اس کے بارے میں مفسرین نے کہا اس کا یہ مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ خلق عظیم کے بلند مرتبے پر فائز کیا گیا۔ اس کی تفسیر میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اس کی کیا مطلب ہے، تو انہوں نے ایک اور آیت کا سہارا لیا، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنی اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو پھر کہا کہ اب کیا مطلب ہے، انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی اولاد کو ادبوہم ثم علموہم، پہلے انہیں ادب سکھاؤ پھر ان کو تعلیم دو۔ فرمایا کہ یہ جو تمہارے گھر کے اندر کا جو زینہ ہے، مکتب جانے سے پہلے، مدرسے جانے سے پہلے تم انہیں ادب سکھاؤ، آداب زندگی سکھاؤ، بتاؤ انہیں، عمل کر کے دکھاؤ، چونکہ ادب کا تعلق کلامے کی معذرت سر، لیکن کتنا اپوزٹ ہو رہا ہے کہ وہ 2.5 سال کا بچہ اسکول اگر جائے گا تو وہ ادب تو سیکھا ہی نہیں نا اس نے، آپ نے سیدھا اسے بھیج دیا اسکول اور وہاں وہ تعلیم تو حاصل کرے گا، اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ، بات کرنے کا سلیقہ، انداز وہ تو سیکھا ہی نہیں، جو سیکھنا اس نے گھر سے تھا، بھیج دیا اسکول نہیں سیکھ رہا۔ یہ تو غلطی ہم نے بنیادی طور پر 2.5 سال کی عمر میں بچے کے ساتھ کر دی۔ اچھا، اس میں سب سے دوسری، مکتب بھی جا کر وہ سیکھتا کیا ہے، وہاں تقابل کی کیفیت ہے، کمپٹیشن ہے، اور کمپٹیشن میں کبھی بھی محبت، اخوت، بھائی چارے کے جذبات پیدا ہی نہیں ہو سکتے، وہاں حسد، بغض، کینے کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ساری تربیت آپ نے یہاں گھر میں کرنی ہے، اس کو دکھانا ہے کہ میں اپنے والدین کے سامنے کیسے کندھے جھکاتا ہوں، میں اپنے بڑوں کے سامنے اپنی آواز کو کیسے نیچے رکھتا ہوں، میں خطاب گفتگو کرتا ہوں، چھوٹوں سے انداز گفتگو کیا ہے، بڑوں سے انداز گفتگو کیا ہے، دوستوں کے ساتھ میرا میل جول کیسا ہے، میں جب نماز اور عبادات کے لیے جاتا ہوں تو ہم کیا وہاں پر کرتے ہیں، ہمارے اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلق کیا ہے۔ یہ وہ آداب زندگی ہیں جس بچے نے آپ کے عمل کو دیکھ کے سیکھنا ہے، سیکھنا عمل کو دیکھ کر ہے۔ جب یہ سٹیج پر آپ کا بچہ تربیت چڑھ لے گا، پھر آتی ہے 7 سال کی عمر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب 7 سال کی عمر ہے، اس کو نماز کی ترغیب دو، اب اس کو پیار سے عبادت کی طرف، حقوق اللہ کی طرف لے کے آؤ۔ ابھی مارنے کا نہیں کہا، 10 سال کا ہو تو جھڑکنے کی بات کی گئی ہے، کہا کہ اب ان کو نماز کی طرف، یہ آہستہ آہستہ ترغیب دی جا رہی ہے۔ یعنی 10 سال کے بعد جا کر تعلیم کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ 10 سال کی جو زندگی ہے یہ فرد کو تعمیر کرنے کی زندگی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم نے یہاں پر ایک اور بھی بڑا اہم مسئلہ دیکھا ہے اپنے ارد گرد، دوستوں میں بھی، یا جہاں پہ ہم لوگ کام کر رہے تھے اکثر اوقات وہاں پر بھی ہم نے ڈیوائیڈ کر دیا ہے اپنی منشا اور اپنی ضرورتوں کے مطابق اسلام کو۔ یا ہمیں بہت زیادہ کچھ ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو پردہ اور بہت زیادہ کہ آپ نے کس طرح سے رہنا، نماز کا کس طرح سے پڑھنی ہے، مکمل کرنی ہے، کیا نہیں کرنا۔ ایک طرف ہم وہ دیکھتے ہیں کہ جو اپنے کاموں میں انوالو ہیں، دوسرے بھی دینداری بھی کریں، ساتھ دنیا داری بھی کریں، مطلب ان کا جو دیکھنے اور سوچنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ ان لوگوں کی طرف کافی پھر مختلف ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کون سے ماڈرن دنیا کے اسلام مسلم ہیں، یہ کہ آپ نے اسلام کو اپنی منشا کے مطابق ڈھال لیا ہے۔ یہ کمپیریزن ہم کیوں ڈرا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک بدقسمتی سے جب سے ہم نے سیاست کو مذہب سے الگ کیا، ہم مختلف الجہات مسائل میں گھر کر رہ گئے۔ ایسے نہیں حضرت اقبال نے کہا تھا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اب آپ کو بار بار سوشل میڈیا پر میں نوجوانوں کو عموماً گائیڈ کرتا رہتا ہوں تو نظر آتا ہے کہ جب بھی خان صاحب ریاست مدینہ کی بات کرے، جب بھی کوئی قائد، تو فوراً ایک آواز آتی ہے سیاست میں مذہب کا استعمال، مذہب کارڈ استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو بھائی آپ ہی بتا دیں سیاست میں کون سا کارڈ استعمال کریں؟ آپ زندگی کے سارے کارڈ استعمال کرنا جائز، صرف مذہب کا، اسلام کا کارڈ استعمال کرنا ناجائز ٹھہرے تو پھر مسلمانی کیا ہوئی؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب جس دن سے سیاست مذہب سے جدا ہوئی اور مذہب کو سیاسی قیادت نے یتیم کر دیا، یہ بھانت بھانت کی بولیاں، یہ بھانت بھانت کی فرقہ پرستی آ گئی۔ اس سے پہلے جو ہمارے اسلاف تھے، ہمارے اسلاف نے دین کی سرپرستی کی ہے۔ بہت ہی خوبصورت اقدام کیا تھا کے پی کے گورنمنٹ نے، اور وہ یہ تھا کہ مساجد کے ائمہ کی جو تنخواہیں مقرر کی تھی کے پی گورنمنٹ نے، خان صاحب کی پچھلی حکومت، بالکل ایسے ہی، یہ کمال کا تھا۔ اصل میں جو مسجد کی سرپرستی ہے وہ کام ہی ریاست کا ہے، بے شک یہ کام ہی ریاست کا ہے، اور ریاست پھر اپنی ان دینی تعبیرات کا تحفظ کرتی ہے۔ جو بھی اس کے خلاف اٹھ کے کھڑا ہو جائے وہ بغاوت شمار ہوتا ہے۔ جب آپ بغاوت کے اوپر بند باندھ دیتے ہیں تو پھر آپ کے نظریاتی سرحدیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ اور ایک خان صاحب کی صورت میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ ہماری یہ نظریاتی سرحدیں ہمیں محفوظ ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ We are so blessed. We are so blessed. الحمدللہ، اللہ کرے ہمارا یہ جو جہاز ہے یہ کسی طرح سکون سے ساحل تک پہنچ جائے۔ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ساتھ موجود تھے۔ کیا کمال گفتگو آپ نے کی۔
مسائل ہم سب کے سامنے ہیں اور حل کہاں سے ہونا ہے اس کا میں کہوں گا خوبصورتی سے احاطہ کیا. اپنے عمل سے یہ ظاہر کرنا ہے کیونکہ ہم جو عمل کریں گے وہی ہمارے بچے سیکھیں گے. تو بچوں کو کسی اور ادارے میں، یعنی میں سکولز کو ڈیفینیٹلی ٹارگٹ کر رہا ہوں کہ یہ صرف یہ کہہ دینا کہ بچہ سکول جائے گا سب کچھ وہیں سے سیکھے گا، نو، بچہ پہلے ہم سے سیکھے گا، تو پھر ہی وہ ایک معاشرے کا مفید رکن بنے گا. تو